فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اب سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 9ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ مال فی ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے مہاجرین کے فقراء کو دیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک المہاجرین کا ربط ذی القربہ اور اس کے بعد سے ہے۔ اللہ کا نام صرف تبرکاً مذکور ہے۔ اس صورت میں اس کے 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا حصہ مہاجرین کا۔ دوسرے بعض کے نزدیک یہ مہاجرین یتیموں، مسکینوں اور مسافروں سے مربوط ہیں۔ اس صورت میں اس کے 3 حصے ہوں گے، ایک رسول کا، دوسرا ذی القربہ کا، تیسرا مہاجرین کا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اس مسئلے میں موقف یہ ہے کہ المہاجرین کا تعلق فی سبیل اللہ سے ہے، یعنی جو حصہ سبیل اللہ کا ہے اس کے مصرف کا ذکر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی اس پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، سبیل اللہ کا حصہ، اپنا حصہ اور ذی القربہ کا حصہ۔ مہاجرین کو سبیل اللہ کے حصے سے دیا اور انصار کو نہیں دیا، سوائے 3 افراد کے جنہیں سبیل اللہ سے دیا، ورنہ آیت کے مطابق فی میں انصار کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، مہاجرین اپنے گھر اور دولت کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کی رہائش اور معاش کا بوجھ انصار پر تھا، اس لیے مہاجرین کو حصہ دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ انصار سے پوچھا گیا کہ اس مال سے صرف مہاجرین کو دیا جائے اور تم سے ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے، یا تم کو بھی حصہ دیا جائے اور بوجھ برقرار رکھا جائے؟ تو انصار نے جواب دیا، اس میں سے صرف مہاجرین کو دیا جائے اور ہم سے بوجھ بھی ہلکا نہ کیا جائے۔ نمبر 3، مہاجرین کا ہجرت میں کوئی مفاد وابستہ نہ تھا، وہ صرف اللہ کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں ہجرت کی صحبت اور تنگ دستی کو اختیار کر رہے ہیں۔ نمبر 4، اور وہ اللہ اور رسول کی نصرت کی خاطر گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے اس ایثار و قربانی کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ غنیمت سے صرف مہاجرین کو دیا جائے۔ نمبر 5، یہی لوگ جو مہاجرین فضل اور رضائے الہی کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں اور وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، ایسے لوگوں میں نفاق کا شائبہ نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویأثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اور جو پہلے سے اس گھر دار الہجرت یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے اور اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا گیا، اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں بس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تشریح کلمات: خصاص البیت اس فقر اور احتیاج کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہوئی ہو۔ شح اس بخل کو کہتے ہیں جس میں لالچ بھی ہو۔ تفسیر آیت: نمبر 1، اس آیت میں انصار کا ذکر ہے جو مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان پر قائم تھے۔ نمبر 2، یہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی مہاجرین سے محبت اس بنیاد پر تھی کہ وہ اپنے دین کی خاطر گھر اور اموال چھوڑ کر مدینے آئے۔ مبتداً اور یحبون خیر ہے، یہ جملہ مہاجرین پر عطف نہیں، مستقل جملہ ہے۔ نمبر 3، انصار کی اہم خدمت یہ تھی کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار تھے۔ مکے میں گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، ترجیح بھی ایسے حالات میں جب وہ خود محتاج ہیں، اور جس ایثار کی اللہ گواہی دے وہ بہت بڑا ایثار ہے۔ نمبر 4، آیت کے اس جملے میں ایک کلیہ بیان فرمایا ہے جو مومن انسان کے لیے نہایت قابل توجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان بالطبع مفاد پرست ہے اور مال و دولت کی محبت اس کی رگوں میں رچی بسی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 20 میں، اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 میں، اور وہ مال کی محبت میں سخت ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی۔ اس طبیعت سے ہاتھ اٹھانا بہت دشوار ہے، لہٰذا اس سے ہاتھ اٹھانے کا ثواب باقی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ باقی نیکیوں کا 10 گنا ثواب ہے، لیکن مال سے ہاتھ اٹھا کر انفاق کرنے پر کم از کم 700، اس سے زیادہ 1400 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ آیت میں فرمایا۔ یہ خطبہ تھا۔ مولا علی کا جو فرمان ہم نے پیش کیا وہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 307 تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بیان ہوتا ہے، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائیں جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، 3 باتیں مہلک ثابت ہوتی ہیں، وہ بخل جس پر عمل کیا جائے، وہ خواہشات جس کی پیروی کی جائے، اور خود پسندی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بخل اور ایمان ایک مسلم شخص کے دل میں جمع نہیں ہوتے، اور یہ روایت ہے مجموع البیان میں۔ جمیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مومن کو جو خصوصیت عنایت فرماتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کو اپنے برادر ایمانی سے نیکی کرنے کی معرفت عنایت فرماتا ہے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کے لیے کثرت لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات کی معرفت عنایت فرماتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے قیامت کے دن اسے بے حساب اجر عنایت فرمائے گا۔ پھر فرمایا، اے جمیل، اس حدیث کو اپنے برادران ایمانی سے بیان کرو، اس میں نیکی کی ترغیب ہے، اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 پر۔ اس بات کے تحت اس میں فرمایا، جو اپنے نفس میں موجود اس بری خصلت یعنی بخل سے بچا لیا گیا تو درجات اور رضائے الہی کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بھوک کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے
ازواج کے گھروں کی طرف روانہ کیا۔ ازواج نے بھی جواب دیا، ہمارے ہاں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آج رات کا کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، میں کھلاؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ سے پوچھا تو فرمایا، صرف بچوں کا کھانا ہے، مگر ہم مہمان کو ترجیح دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بچوں کو سلا دیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس رات کی صبح یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں۔ حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ یہ آیت علی، فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کی ایک انصار کے بارے میں نازل ہونے کی بھی روایت ہے، اور وہ یہ روایت بھی ابو ہریرہ سے ہے۔ ممکن ہے سبب نزول انصار ہو اور اہل بیت کے بھی ایسے ہی ایثار پر آیت کی تطبیق کی گئی ہو، چنانچہ یہ ایک مسلمہ ہے، آیت سبب نزول پر منحصر نہیں ہوتی۔ والذین جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں، ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، خبر ہے کہ یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ یہ آیت اور سابقہ آیت دونوں للفقراء المہاجرین پر عطف نہیں ہے، جیسا کہ اکثر نے کہا۔ چنانچہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر شاہد ہے کہ آپ نے انصار کو بحیثیت انصار حصہ نہیں دیا، البتہ ان میں سے 3 افراد کو بحیثیت محتاج اور مسکین سہم سبیل اللہ سے عنایت فرمایا۔ نمبر 2، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے مسلمان اپنے مومن اسلاف کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سابق فی الایمان ہونا اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، اور ساتھ آنے والی نسلوں تک ایمان پہنچانے کا بھی یہی لوگ ذریعہ بن گئے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سابقون بالایمان یعنی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت جعفر طیار کی شان میں ہے۔ ملاحظہ ہو شواہد تنزیل کی اس ذیل کی آیت میں، اور کشف الغمہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 317 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 3، ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، اور کوئی کسی مومن سے اس لیے عداوت رکھے کہ وہ مومن ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر کسی اور وجہ سے اس سے عداوت رکھتا ہو، اور اگر الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ کے تحت ہے تو نہ صرف اس کی مذمت نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین رسی برائے خدا محبت اور برائے خدا عداوت کرنا ہے۔ مثلاً اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 125 پر۔ مثلاً کسی کلمہ گو مسلمان سے اس لیے عداوت رکھی جائے کہ وہ ظالم ہے تو یہ بھی حکم خدا کی تعمیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اے حسن و حسین، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا، اور یہ حدیث ہے نہج البلاغہ میں مولا علی کی وصیت 47، اس حدیث کا نمبر ہے 47۔ اور اگر مومن سے بلا وجہ عداوت رکھے تو یہ فسق ہے۔ اگر کسی مومن سے اس بنا پر عداوت رکھے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور حقیقت میں وہ ظالم نہ ہو، تو اگر اس کے ظالم ہونے کی کوئی معقول دلیل اس کے پاس ہے تو وہ معذور ہے، جسے اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے نزدیک ایسی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ذاتی خلش کی وجہ سے اس مومن سے عداوت رکھے تو یہ فسق ہے۔ چنانچہ اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، ایک دوسرے پر لعنت کرتے تھے، اور کبھی ایک دوسرے پر سب بھی کرتے تھے،
اور مقاتلہ تک نوبت آ جاتی تھی۔ خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پہ طبع دہلی میں ہوئی ہے یہ۔ حضرت عمر نے سعد بن عبادہ پر لعنت کی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1010 پر موجود ہے، اور یہ اس کی طباعت دہلی میں ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن عاص سے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری حالت بالکل اس کتے کی سی ہے جس پر لات دو تب بھی ہانپتا ہے اور چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے العقد الفرید کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 341 پر، اور یہ اندلس بیروت سے طباعت ہوئی ہے اس کی۔ خدا تجھ پر لعنت کرے، تیری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہوں، اور یہ حدیث بھی خلفۂ راشدین مؤلف محی الدین ندوی صفحہ نمبر 310 یہ اعظم گڑھ میں طباعت ہوئی ہے۔ ایک بار تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو سب و شتم کیا اور ایک دوسرے پر جوتے برسائے، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلح، صحیح مسلم کتاب الجہاد باب دعا نبی اللہ میں موجود ہے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے تو ہم بالضرور تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ ان دنوں یہ آیت نازل ہوئی جب بنی نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کا نوٹس دیا کہ شہر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، اور مدینے کے منافقین کے لیڈروں نے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم 2000 آدمی تمہاری مدد کو آئیں گے، لڑنا پڑا تمہارے ہمراہ لڑیں گے، نکلنا پڑا تو تمہارے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہوگی اور بنی نذیر کی جلاوطنی کے بارے میں آیت بعد میں، لیکن یہودیوں کا مدینے سے اخراج اہم ترین واقعہ تھا، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہو گیا۔ نمبر 2، یہ پیشن گوئی ہے کہ منافقین کی طبیعت میں نفاق رچا بسا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ بھی منافقت کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تفسیر آیت، چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا، یہودی کئی دن محاصرے میں رہے، یہ منافقین ان کی مدد کو نہ پہنچے، اور جب نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہ نکلے، البتہ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اگر آتی اور یہ منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے لگ جاتے تو پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے فرار ہونے والے تھے۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ ان کے دلوں میں اللہ نے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تفسیر آیت
نمبر 1، اگر یہ منافقین تم مسلمانوں کے خلاف عملاً محاذ آرائی کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا نام کی کوئی چیز ہے، بلکہ وہ تم مسلمانوں کی ایمانی شجاعت اور جانثاری سے مروب ہیں، جس کا مشاہدہ ان منافقین نے مختلف جنگوں میں کیا ہے۔ نمبر 2، خدا کی بنسبت لوگوں سے خوف کھانا ان کی بے عقلی کی علامت ہے، ورنہ عاقل کے لیے اللہ کی نافرمانی میں خوف ہے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا اور آخرت ہے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں سے، ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ تشریح کلمات: محسنہ، قلعے کو حسن حسن کہتے ہیں۔ شتہ، پرگاندہ، مختلف۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ منافقین یہود کے ساتھ مل کر تم سے جنگ نہیں کر پائیں گے، یہود کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا ہے، اس لیے وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ منافقین اپنے نفاق اور کسی قسم کا معقول موقف اور نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کی اوٹ میں تم سے لڑنے کی کوشش کریں گے اور روبرو ہو کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، منافقین گھروں سے نہیں نکلے اور یہود اپنی بستیوں میں قلعہ بند ہو کر رہ گئے۔ نمبر 3، اس جگہ عداوت کے معنوں میں لیا گیا ہے جو ایک قسم کی ذہنی لڑائی ہے۔ لفظ باس قرآن میں لڑائی اور قوت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن باس بامعنی عداوت صرف اس جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی ان یہودیوں یا یہود اور منافقین کے درمیان عداوت شدید ہے۔ نمبر 4، بظاہر یہ لوگ متحد لگتے ہیں لیکن ان کے دل باہم متفق نہیں، بلکہ ان کے نظریات، افکار اور خیالات میں انتشار پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ حق سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کی خواہشات نے ان سے حق سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیت: ان یہودیوں کا انجام مشرکین مکہ جیسا ہوگا یا بنی قینقاع کی یہودیوں جیسا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں قریظہ کی یہودیوں جیسا ہوگا جن کا خاتمہ واقع بنی نصر سے صرف 2 سال پہلے ہوا تھا۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تفسیر آیت: بنی نذیر اور منافقین کی مثال شیطان کی سی ہے کہ منافقین نے شیطان کی طرح بنی نذیر کو برگلایا، اور جب منافقین کے کہنے پر آ کر ان لوگوں نے جنگ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا تو منافقین نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تفسیر آیت:
جس طرح شیطان اور شیطان کے کہنے میں آ کر کفر اختیار کرنے والے دونوں کا انجام جہنم کا ابدی عذاب ہوا، اسی طرح بنی نذیر کے یہود اور منافقین کا انجام بھی یہی ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیت: اتقو پرہیز کرو، بچاؤ کرو اللہ سے یعنی اللہ کے عدل سے، لا نخاف الا عدلا، ہم صرف اللہ کے عدل سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ہر مجرم عدل و انصاف سے ڈرتا ہے، ورنہ اللہ خود ارحم الراحمین ہے۔ لیکن اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور برا برابر نہ ہو، لہذا اللہ کے عدل سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، عذاب بھی عدل کا ایک تقاضا ہے۔ نمبر 2، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے روز قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی ہر جنبش پر نظر رکھنی چاہیے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تقوی کے بعد محاسبہ نفس کا مرحلہ آتا ہے، دوسرے لفظوں میں محاسبہ تقوی کا لازمہ ہے۔ جب انسان آگاہ اور ہوشیار ہو جاتا ہے اور خطرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گا۔ نمبر 3، قیامت کو غد، کل سے تعبیر فرمایا کہ قیامت ایسی ہے جیسے آج کے بعد کل ہے۔ یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ زمانے میں ٹھہراؤ نہیں ہے، آگے کل ہر صورت میں آنے ہی والا ہے۔ اسی طرح قیامت ہے کہ جس نے ہر صورت میں آنا ہے۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے بعد کل نہ آئے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ قیامت نہ آئے۔ نمبر 4، دوبارہ تقوی کا حکم تاکید کے لیے ہے، چونکہ تقوی کو انسان کی سرنوشت اور تقدیر میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ تقوی مقام محاسبہ سے مربوط ہے کہ کیا عمل اخلاص کے ساتھ صادر ہوا ہے، جبکہ شروع میں جس تقوی کا حکم دیا وہ اعمال کی بجاوری سے متعلق ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، فکر فردہ ہر عاقل کا شیوا ہے۔ نمبر 2، خطرات سے بچاؤ کا اہتمام عقلی تقاضا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تفسیر آیت: جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو فراموش کر کے اس کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے ان سے نہیں رکتے، اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنی ذات کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے خود اپنے وجود کو صفحۂ فراموشی کے سپرد کر دیا ہے۔ انہیں اپنی ذات کی فکر نہیں ہے کہ ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کی ابدی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ جو ایک اللہ کی بندگی چھوڑتا ہے وہ کئی فریبی خداؤں کی بندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کے دل اور وجدان مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ دل اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے۔ اہم نکات: نمبر 1، خدا فراموشی کا لازمہ خود فراموشی ہے، خود فراموشی کا لازمہ فسق ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔
تفسیر آیت: اللہ کو فراموش کرنے والے جہنمی اور اللہ کو یاد رکھنے والے جنتی ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ جہنم والے تو اپنی زندگی کے بارے میں ہزیمت اور شکست سے دوچار ہوئے، جبکہ جنت والوں نے اس جگہ کامیابی حاصل کی اور ابدی ناز و نعم کی مستحق ٹھہر گئے۔ دنیا والے اپنے مادی پیمانے کے مطابق مومن اور فاسق کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ احیاء نے فاسقین مومنین پر اپنی برتری جتاتے ہیں۔ بہت سے ظاہر بین بھی فاسقوں کی زرق برق سے متاثر ہوتے اور مومن کی روحانیت کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ فاسق فی الواقع ذلت اور رسوائی کی کھائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اہل تقویٰ اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کریں۔ تفسیر آیت نمبر 1: اگر ہم پہاڑ کو قرآن کا مخاطب قرار دے کر اس پر قرآنی تعلیمات کی ذمہ داری ڈال دیتے تو یہ پہاڑ اپنی مضبوطی اور محکم جسامت کے باوجود اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا جاتا، جیسے کہ پہاڑوں کو بار امانت اٹھانے کی جب پیشکش ہوئی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں تفصیل سے ہوا ہے۔ انکار اسی لیے کیا تھا کہ وہ اس بار امانت کے متحمل نہیں تھے۔ نمبر 2: اس پہاڑ کو آپ حالت خشوع میں پاتے، یہ پہاڑ اپنی بلند جسامت کے ساتھ جھک جاتا، پاش ہو جاتا اور زمین بوس ہو جاتا۔ نمبر 3: اس امانت کی جواب دہی کے خوف کی وجہ سے پہاڑ کی یہ حالت ہوتی، مگر یہ انسان ہے جس پر ان قرآنی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بھی بہہ نکلتا ہے، اور اس میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے۔ نمبر 4: یہ تمثیلی بات ہے کہ ایک فکری اور عقلی بات پہاڑ جیسے محسوس کی شکل کی مثال میں سمجھائی جائے، چونکہ اکثر لوگ محسوس چیزوں کو ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 5: تاکہ وہ محسوسات کے ذریعے قرآنی تعلیمات میں فکر کریں۔ اہم نکات: نمبر 1: انسانی قلب جب شقاوت کی منزل پر آتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور وہ شہود کا جاننے والا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا لائق عبادت کوئی نہیں ہے، نہ خالق ہونے کے اعتبار سے نہ رب ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چونکہ عبادت صرف خالق اور رب کی ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے نہ کوئی رب۔ نمبر 2: جو بات ادراک کرنے والوں کے سامنے ہوگی وہ شہود ہے، اور جو اس کے سامنے نہیں ہوگی وہ غیب ہے، لہٰذا ہر ایک کا غیب و شہود اس کے ادراکات کی حدود سے مربوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ غیب و شہود غیر اللہ کے لیے ہے۔ اسی کے مطابق فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر موجودات کے لیے جو غیب و شہود ہے سب کو اللہ جانتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: غیب وہ ہے جو ابھی وجود میں نہیں آیا، شہود وہ ہے جو وجود میں آ چکا ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے مجموع البیان میں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہباں، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورتگر ہے، اور جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ تمام کائنات پر اللہ کی بادشاہی، اللہ کی حکمرانی ہے، اور وہ اللہ کی تدبیر و تنظیم پر قائم ہے۔ اس کی حکومت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ نمبر 2۔ القدس کا صیغہ مبالغہ ہے، یعنی ہر نقص سے پاک، نہایت پاک ہے۔ نمبر 3۔ اس کی ذات اپنی مخلوقات کو سلامتی دینے والی ہے، نہ وہ ان پر ظلم کرتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نہ ان کا اجر و ثواب ضائع کرتا ہے۔ نمبر 4۔ امن دینے والا، چونکہ ایمان والوں کو اللہ کے قرب میں ہی امن و سکون ملتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں اطمینان خلق کرنے والا ہے، یہ اس اعتبار سے مومنوں کو امن کی خوشخبری دینے والا کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ نمبر 5۔ بالادستی کے ساتھ حفاظت اور نگہبانی کرنے والا۔ قرطبی نے کہا کہ این عالین و مرتفعن، اس لفظ کے معنی کے بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 6۔ ہر چیز پر غالب آنے والا، ضرب مثل موجود ہے کہ من عزیز، جو غالب آئے وہ لوٹ لے۔ نمبر 4۔ عظمت والا، ابن عباس کہتے ہیں کہ جبروت اللہ عظمت، بعض کے نزدیک جبار اصطلاح کرنے والا اسی سے ہے، یا جبار العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا جوڑنے والے۔ نمبر 8۔ المتکبر، اپنی کبریائی اور عظمت کا اظہار کرنے والا۔ نمبر 9۔ سبحان اللہ اما یشرکون، ان صفات کا مالک اللہ ان تمام باتوں سے پاک و منزہ اور بالاتر ہے جس کی نسبت مشرکین اس کی طرف دیتے ہیں۔ نمبر 10۔ هو اللہ الخالق، اللہ ہی خالق ہے۔ خالق کی 3 قسمیں ہیں، خالق ابدائی یعنی عدم سے وجود میں لانا، یہ خلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ خلق ترکیبی یعنی مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنانا، اور خلق تقدیری۔ نمبر 4۔ الباریو، پیدا کرنے والا، یہ لفظ ایجاد اور اختراع یعنی عدم سے وجود میں لانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ نمبر 12۔ المصور، صورت گری کرنے والا، جو خلق کے مراحل سے عبارت ہے۔ نمبر 13۔ لہ الاسماء الحسنی، اسماء حسنہ کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ذکر ہو چکا ہے۔ نمبر 14۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی تمام موجودات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس موضوع پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ یہاں پہ اس سورہ حشر کا